کئی دن سے بارش ہو رہی تھی۔ یہ بے موسمی بارشیں بہت سارے لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی تھی۔ ہمارے گھر کی چھت جو انتہائی ٹوٹی پھوٹی تھی مسلسل 3 دن سے ٹپک رہی تھی۔ ماں کو ہر وقت وہم لگا رہتا کہ جانے یہ چھت کب ہم سب پر گر جائے۔ یہ جو ہمارے لیے محفوظ پناہ گاہ تھی نہ جانے کب ہمارے لیے وبال بن جائے۔ لیکن میں ہر وقت اماں کو یہی دلاسا دیتا کہ اماں آپ اچھے کی امید رکھیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ گھر میں مسلسل فاقے ہو رہے تھے کیونکہ اماں جس گھر میں کام کرتی تھی انہیں بھی وہاں سے جواب ہو گیا تھا۔ یہاں اتنے امیر کبیر لوگ زیادہ تو نہیں رہتے تھے، درمیانی طبقے کے لوگ تھے یا کچھ ہمارے جیسے غریب جن کو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر تھی، لیکن ہم سے پھر بھی بہتر تھے کیونکہ ہمارے سر پر باپ نہیں تھا جو ہمارے لیے مشکلات برداشت کرتا، اور غربت کی وجہ سے ہی اماں کا کام چھوٹ گیا۔ میری 3 چھوٹی بہنیں بھوکی تھیں۔ آج میں بارش میں ہی گھر سے نکلا تھا اور یہ ارادہ کر لیا کہ اپنی بہنوں کے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آؤں گا، کیونکہ ان کا بھوک سے یوں رونا بھلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اماں انہیں بار بار تھپک کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید سونے کی وجہ سے یہ کھانا مانگنا بند کر دیں، لیکن بھوکے پیٹ نیند کب آتے؟ وہ بار بار کھانے کے لیے فریاد کرتی، لیکن ماں آنکھوں میں آنسو لیے بہانہ کر رہی تھی کہ جب تم سو کر اٹھو گی تو کھانا آئے گا۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے گھر سے نکلا۔ یہ اتنی سرد رات تھی کہ ٹھنڈی ہوا جسم سے آر پار ہوتی میرے پورے جسم میں کپکپاہٹ پیدا کر رہی تھی۔ بارش اس قدر تیز تھی کہ اب مجھ سے مزید آگے بڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیسے اس مزار کے پاس پہنچ گیا جس کے بارے میں نے اماں سے سنا تھا کہ یہ مزار آسیب زدہ ہے اور یہاں جانے سے مجھے ماں اکثر منع کرتی۔ آج سے پہلے میں کبھی اس مزار پر نہیں آیا تھا۔ یہ چاندنی میں نہایا مزار اس وقت انتہائی خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کے اندرونی حصے میں بنی پتھر کی سیڑھیاں مجھے نظر آئی۔ میں بارش سے بچنے کے لیے ان میں دبک کر بیٹھ گیا۔ میری نظریں سامنے جلتے چراغوں پر تھیں، مگر دماغ میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ میری بہنیں بھوکی ہیں، میں ان کو کھانا ضرور کھلاؤں گا۔ میں اپنی بہنوں سے بڑا ہونے کے ناطے ان کا بہترین محافظ ہوں۔ اگر ان کی حفاظت میں نہیں کر سکا تو وہ بالکل لاوارث ہو جائیں گی۔ میرے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، ہاتھ سردی سے نیلے تھے، مگر دل میں جلنے والی آگ نے مجھے یہاں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سے مدد مانگوں۔ رات گہری ہو رہی تھی اور یہاں پر آنے جانے والے زائرین کم ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک مزار کے اندر دھیمی روشنی لرزنے لگی اور ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ چراغوں کی لو کانپ اٹھی۔ تبھی ایک عجیب سی سرگوشی ہوا میں تحلیل ہوئی۔ بھوکے ہو؟ میں نے ایک دم چونک کر مڑا، لیکن سامنے دیکھ کر اوسان خطا ہو گئے۔ میرا نام ذیشان ہے اور پیار سے میری اماں مجھے شانی بولتی ہیں۔ میں بہت چھوٹا تھا جب یتیم ہو گیا۔ میں تو اس لفظ سے بھی ناواقف تھا، اور اس لفظ کے ساتھ جڑی مشکلات میری زندگی میں کیا طوفان لائیں گی یہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن زندگی نے مجھے ہر رنگ دکھایا۔ اتنی چھوٹی عمر میں نے ہر وہ دکھ دیکھا جسے دیکھنے سے انسان مرنے کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب میرے ماں باپ ہنسی خوشی گھر میں زندگی گزار رہے تھے، وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن تھے، مگر میرے ابا ایک سریا بنانے والی فیکٹری میں کام کرتے، آمدن کم تھی، لیکن میری ماں گھر کو اچھے طریقے سے چلا رہی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ میرے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے ماں باپ کو 3 بہنوں سے نوازا۔ میرے ابا کی زندگی میں میری 2 بہنیں پیدا ہوئیں۔ میرے ابا بیٹیوں کی پیدائش پر شکر بجا لائے کہ وہ بیٹیوں سے بہت محبت کرتے۔ ماں بتاتی کہ ابا ہر وقت یہی دعا کرتے کہ ان کی بیٹیوں کا نصیب بہتر ہو۔ یہ تو وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یوں اتنی چھوٹی عمر میں وہ اپنی بیٹیاں اور بیٹے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ ایک دن ابا نہا دھو کر فیکٹری کام کے لیے گئے۔ نہ جانے کس وجہ سے فیکٹری میں آگ لگ گئی، بہت سارے مزدور جھلس گئے۔ یہ خبر میری اماں تک پہنچی تو اماں بھاگتی فیکٹری پہنچی، لیکن ابا کا کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ ان جلی ہوئی لاشوں میں ابا کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس وقت میری سب سے چھوٹی بہن بھی اس دنیا میں نہیں آئی تھی۔ آخر کار اماں نے ان کی جلی لاشوں میں میرے ابا کی لاش پہچانی۔ یہ دن میری ماں پر قیامت بن کر ٹوٹا، جو 7 مہینے کی پریگننٹ تھی۔ 2 بیٹی اور 1 بیٹا پہلے ہی تھا۔ باپ کی موت نے میری ماں کو بالکل توڑ کر رکھ دیا۔
میرے ددیال والے جو پہلے میری ماں کو ناپسند کرتے تھے، میری ماں سے ہر تعلق ختم کر لیا۔ کسی نے میری ماں کی عدت بھی نہیں پوری کروائی۔ کچھ محلے کے لوگ ترس کھا کر کچھ نہ کچھ دے دیتے، لیکن ایسا کب تک چلتا؟ چھوٹی بہن کی پیدائش کے فوراً بعد ہی ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں اس وقت 8 سال کا تھا اور میری چھوٹی بہنیں تو اس وقت بہت چھوٹی تھیں۔ تینوں بہنوں کو ماں میرے پاس چھوڑ جاتی۔ ماں کے بعد ان کی ماں بننے کا فرض میں ادا کرتا۔ چھوٹے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلاتا، چھوٹی بہن کو فیڈر دیتا۔ وہ میرے ساتھ بہت محبت کرنے لگ گئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ حالات مزید خراب ہونے لگے۔ ماں جہاں کام کرتی تھی، بیگم صاحبہ ماں کو اب بہت کم معاوضہ دیتی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ میری ماں مجبور ہے، کم معاوضے پر بھی ان کے ہاں کام کر لیں گی۔ ماں نے کوشش کی کہ کہیں اور کام ڈھونڈ لے۔ بیگم صاحبہ کے گھر کام کرنے کے بعد ہی ماں ادھر ادھر کام ڈھونڈنا شروع کر دیتی تاکہ کہیں دوسری جگہ اچھا کام ملے، ان کے گھر کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ لیکن کوئی بھی ماں کو کام پر رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ کوئی ان کے گندے کپڑے دیکھ کر انہیں کام سے جواب دے دیتا، کوئی ان کے چھوٹے بچے دیکھ کر جواب دیتا۔ ماں بہت پریشان تھی۔ بیگم صاحبہ کو جب پتہ چلا کہ ماں کہیں اور کام ڈھونڈتی پھر رہی ہیں تو انہوں نے ماں کو بہت بے عزت کیا اور لاکھ باتیں سنائی، کام سے نکال دیا۔ ماں بہت زیادہ رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ اب میں تم سب کا پیٹ کہاں سے پالوں گی؟ مجھے وقت نے پہلے ہی سمجھدار بنا دیا تھا۔ تب ہی میں بولا، ماں آپ چچا کے پاس جائیں نا، چچا کے پاس تو بہت پیسہ ہے، مدد ضرور کریں گے۔ تب ہی ماں بولی، میں جانتی ہوں بیٹا، وہ کسی بھی طرح مدد نہیں کریں گے، میں نے عمر گزاری ہے، جانتی ہوں کیسے لوگ ہیں، وہ مجھے ناپسند کرتے تھے۔ تبھی میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ہمارے اپنے ہیں، اگر وہ کام نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ اماں میری ان باتوں میں آ کر مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو ساتھ لے کر چچا کے گھر چلی گئیں۔ چچا کا گھر جو ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو چچی جان گلی میں کھڑی کسی عورت سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اور میری ماں کو آتا دیکھ کر بھاگ کر گھر چلی گئیں اور جا کر دروازہ بند کر دیا۔ ماں جو ابھی ہمارے ساتھ گلی کے کونے میں ہی تھی، چچی کا یہ رد عمل دیکھ کر بے پناہ رو دی اور مجھے بولی، میں نے کہا تھا نا تمہیں وہ گھر میں بھی داخل نہیں ہونے دیں گے، دیکھ لیا نتیجہ، چلو یہاں سے نہیں تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بھی دکھ ہوا، لیکن میں ایک دفعہ چچا سے ملنا چاہتا تھا کہ ہو سکتا ہے انہیں ہم پر رحم آئے۔ ماں مجھے بار بار جانے سے منع کرتی۔ اس وقت تو ماں کے ساتھ گھر واپس آ گیا، لیکن اگلے دن ماں کو بتائے بنا گھر سے نکلا کہ آج ضرور چچا سے ملوں گا۔ چچا کی اڈے پر گوشت کی دکان تھی۔ میں چچا کے پاس گیا تو دیکھ کر بولے، کیا چاہیے، کیوں آئے ہو یہاں؟ تبھی میں بولا، چچا ہمارے گھر کے حالات خراب ہیں، میری چھوٹی بہنیں بھوکی ہیں، گھر کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، آپ تو میرے چچا ہیں، مدد کر دیں۔ تبھی چچا نے جواب دیا، تیرے باپ سے میرا تعلق اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب تمہاری ماں کو بیاہ کر کے گھر لایا۔ منع کیا تھا کہ اس منحوس لڑکی کو بیاہ کر کے نہ لائے، لیکن اس نے ایک نہیں مانی، جانے اسے اس میں کیا نظر آیا۔ دیکھا اس کی منحوسیت کھا گئی نا اسے۔ تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، بھائی مر گیا تو تمہارے اور تمہاری ماں کے ساتھ کیا تعلق، تم بھی تو اسی منحوس کی اولاد ہو۔ چچا کے الفاظ میرا دل چیر رہے تھے۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے گھر آیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ماں کے گلے لگ کر خوب رہوں۔ بلا وجہ ہی ماں کے گلے لگا دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ ماں سمجھ گئی کہ میں چچا کے پاس گیا تھا۔ تبھی ماں بولی، میں نے تجھے منع کیا تھا نا، وہاں نہ جاؤ، بار بار کیوں بے عزتی کرواتا ہے بیٹا، اللہ نے چاہا تو ہماری ضرور سنے گا۔ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ نفرت کرنے والے میرے بیٹے کو ایک بہتر مقام پر دیکھیں گے۔ تبھی میں بولا، لیکن اماں ایسا کیسے ہوگا، میں تو بہت چھوٹا ہوں، کام بھی نہیں آتا، اگر کہیں کام کرنا چاہتا ہوں تو لوگ مجھے دھتکار دیتے ہیں۔ تبھی اماں بولی، بس اوپر والے پر بھروسہ رکھ، وہ سب کی سنتا ہے، ہماری بھی سنے گا۔ میری ماں کا صبر اور ہمت دیکھ کر مجھے ہمت ملتی کہ شاید ماں جیسا کہتی ہے ویسے حالات بدل جائیں۔ بس اسی چیز کا انتظار کرتا۔ آج محلے کے گھر سے کھانا آیا۔ جمعرات کا دن تھا۔ جمعرات کو یہاں کے لوگ کھانا بنا کر اکثر غریبوں کے گھر بھیجتے، لیکن ہمارے گھر آج پہلی دفعہ ایسے ہوا۔ یہ کھانا ہمارے لیے غنیمت تھا۔ کھانا دیکھتے ہی میری تینوں بہنیں اور میں کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ ابھی کھانے کا پہلا لقمہ توڑا تھا کہ مجھے یاد آیا میری ماں بھی تو ہمارے ساتھ بھوکی ہے۔
میں نے جو لقمہ توڑ کر ہاتھ میں پکڑا ماں کے منہ کے قریب لے گیا۔ ماں بولی، نہیں بیٹا مجھے بھوک نہیں، تم کھا لو۔ میں بولا، ماں آپ کو تو جھوٹ بھی نہیں بولنا آتا، کب کھانا کھایا تھا آپ نے؟ آپ بھی تو بھوکی ہیں۔ تبھی اماں نے جواب دیا، بچوں کی بھوک کے سامنے ماں کی بھوک ویسے بھی مر جاتی ہے، تم پیٹ بھر کے کھاؤ، مجھے سکون ملے گا۔ میری آنکھیں آنسو سے بھر آئیں۔ وہ لقمہ ماں کے منہ کے قریب لے گیا اور بولا، اسے کھائیں۔ اور میں بولا، ماں میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اب بھوکی نہ رہیں، میری بہنیں مجھے پیاری ہیں، میں انہیں خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ ماں کی دعا بہت جلد عرش پر پہنچتی ہے، میرے لیے اور بہنوں کے لیے دعا کریں، اللہ بہترین وسیلہ بنائیں۔ یہ سب کچھ میں نے ماں سے سیکھا تھا۔ ماں کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے دیکھا، یہی وجہ تھی کہ بھوک میں کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں کی۔ جیسے ہی ماں کو ہاتھ لگایا وہ بخار میں تپ رہی تھی، میں بھی پریشان ہو گیا۔ ماں نہ جانے کتنی سخت جان تھی جو سارے دکھ اندر چھپاتی۔ انہی دنوں سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب حیران تھے کیونکہ بے موسمی بارشیں تھیں، اس موسم میں بارش نہیں ہوتی۔ اماں آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، پھر ایسی بارشیں ہوئی کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کئی دن بارش رہی، ہمارے گھر ویسے ہی فاقے تھے، کبھی کبھار محلے سے کھانا آتا تو اماں ہمیں کھلاتی۔ 2 دن کی باسی روٹی پانی میں بھگو کر اماں بہنوں کو کھلاتی، وہ اس پر بھی شکر کرتی۔ وہ چھوٹی چھوٹی معصوم صرف اپنا پیٹ بھرنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ باسی کھانا بھی ختم ہو چکا۔ ہمارے کمرے کی چھت جگہ جگہ سے ٹپک رہی تھی، پیٹ بھوکا ہونے کے ساتھ محفوظ چھت بھی نہیں تھی۔ اماں کو بار بار دھچکا لگا رہتا کہ نہ جانے یہ چھت کب گر جائے، کیونکہ وہ ٹوٹی پھوٹی چھت رہنے کے قابل نہیں تھی، لیکن ہم کہیں جا نہیں سکتے تھے، ہمارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہی گھر تھا جو اس وقت ابا نے پیسے جوڑ کر خریدا، جب ابھی ہم لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے، یہ بھی ہمارے لیے غنیمت تھا۔ یہ بے موسمی بارشیں ایسی شروع ہوئی کہ تھمنے کا نام نہ لیتی، اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے نقصان دہ تھی۔ ماں کو ہر وقت وہم تھا کہ نہ جانے کب چھت ہم پر گرے، جو ہمارے لیے محفوظ پناہ گاہ تھی نہ جانے کب وبال بن جائے۔ لیکن میں اماں کو دلاسا دیتا کہ اچھے کی امید رکھیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ گھر میں فاقے تھے کیونکہ اماں جس گھر میں کام کرتی انہوں نے بھی تو کب کا جواب دیا تھا۔ اب کہاں ہمارے گھر میں کھانا آتا، یہاں زیادہ غریب اور درمیانے طبقے کے لوگ رہتے، مجھ سے بہنوں کا یوں بھوکا رہنا دیکھا نہ جاتا۔ آخرکار میں نے خود سے ہمت کی اور اماں کو کہا کہ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھوں گا۔ اماں مجھے بارش میں جانے سے منع کر رہی تھی کہ ٹھنڈ لگے گی کیونکہ سردی کا موسم تھا، اوپر سے بارشوں نے مزید ٹھنڈ برپا کی۔ اماں کہہ رہی تھی کہ میں انہیں سلا دوں گی، سو جائیں گی، نہیں مانگے گی کھانا، لیکن مجھ سے بہنوں کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ماں کی طبیعت بھی خراب تھی۔ میں اس سرد رات میں گھر سے نکلا، ٹھنڈی ہوا جسم کے آر پار ہوتی مجھے پورے جسم میں کپکپاہٹ پیدا کر رہی تھی۔ چلتے چلتے میں اس مزار کے پاس گیا جس کے بارے میں اکثر میں نے اماں سے سنا تھا کہ یہ آسیب زدہ ہے، اور یہاں آنے جانے سے اکثر ماں منع کرتی تھی کہ میں ان کی غیر موجودگی میں گھر سے نہ نکلوں، کیونکہ یہ مزار تو ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ لیکن میں آج تک کبھی یہاں نہیں آیا کیونکہ میری ماں نے منع کیا تھا، لیکن آج خود میرے قدم مزار کی طرف گئے۔ بارش میں یہاں نہ آنے کے باوجود میں پہنچ گیا۔ یہ چاندنی میں نہایا مزار اور اندر پتھر کی سیڑھیاں عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ میں سیڑھیوں پر ایک طرف دبک کر بیٹھ گیا، میری نظر سامنے جلتے چراغوں پر تھی، مگر دماغ میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ میری ماں اور بہنیں بھوکی ہیں، میں ان کو کھانا کھلاؤں گا، بہنوں سے بڑا ہونے کے ناطے بہترین محافظ ہوں، اگر حفاظت نہ کر سکا تو وہ لاوارث ہو جائیں گی۔ میرے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، ہاتھ سردی سے نیلے پڑ رہے تھے، مگر دل میں جلنے والی آگ نے مجھے یہاں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ سمجھ نہیں آیا کہ کس سے مدد مانگوں۔ رات گہری ہو رہی تھی اور یہاں آنے جانے والے زائرین کم ہو رہے تھے۔ اچانک مزار کے اندر دھیمی روشنی لرزنے لگی اور تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ چراغوں کی لو کانپی، ایک عجیب سرگوشی ہوا میں تحلیل ہوئی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، بھوکے ہو؟ میں چونک کر مڑا، لیکن سامنے دیکھ کر اوسان خطا ہو گئے۔ ایک عجیب سی عورت کھڑی تھی، سفید چمکتا لباس چاندنی میں چمک رہا تھا۔ ایک آنکھ نظر آ رہی تھی جو ایسے محسوس ہوا جیسے گہرے سمندر میں ستارے جلملاتے ہوں۔ اس کا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا، آدھا چادر سے ڈھانپا۔ یہ غیر معمولی حسین تھی، اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑی۔ تبھی اچانک میرے منہ سے نکلا، کون ہو آپ؟ میں نے گھبرا کر سوال کیا۔ عورت نے مسکرا کر مجھے دیکھا، اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ذہن میں عجیب سوال اٹھے، کیونکہ اس کی مسکراہٹ عام انسانوں جیسی نہیں تھی۔
ایک پوری سرار کشش تھی۔ میں جو ایک سائڈ پر اپنے گیلے کپڑوں کو سینے میں لپیٹے بارش تھمنے کا انتظار کر رہا تھا، اچانک عورت کو دیکھ کر کپ کپانے لگا۔ مزار کے باہر اندھیری رات میں جلتے چراغوں کی مدھم روشنی، اس وقت بھوک کی شدت اور ماں کی پریشانی سب مجھے بے چین کر رہے تھے۔ مجھے چھوٹی بہنوں کے معصوم چہرے یاد آئے۔ بہت بھوکی تھی، ایک وقت کھانے کو ترستی۔ میں ٹکٹکی باندھے عورت کو دیکھ رہا تھا اور بہت سارے خیالات ذہن میں چل رہے تھے۔ اسی لمحے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور مزار کی دیواروں پر سائے لرزنے لگے۔ اچانک دوبارہ عورت کو دیکھا۔ نہ جانے اس کی موجودگی میں ایسا کیا تھا کہ سب عجیب لگنے لگا۔ دراز قد عورت کو دیکھتے ہی میں خوف زدہ ہو گیا۔ تبھی وہ بولی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری مددگار ہوں۔ یہ بتاؤ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس عورت کی آواز میں عجیب سکون تھا، جیسے خاموش سمندر کی گہرائی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میری ماں 2 دن سے بیمار ہے، ٹھنڈ لگ گئی ہے، وہ بری طرح بخار میں تپ رہی ہے۔ میری چھوٹی بہنیں بھوکی ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنے نکلا تھا، لیکن بارش زیادہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کھانا کہاں سے تلاش کروں۔ عورت نے لمحے بھر مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، اتنی سی بات، اتنے معصوم اور چھوٹے ہو، اتنے فکر مند۔ اس نے ہاتھ سے ایک چمکدار سکہ میری ہتھیلی پر رکھا اور بولی، یہ لے جاؤ، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے، مگر یاد رکھنا اس سکے کو دن کے وقت خرچ نہیں کر سکتے، ورنہ مٹی میں بدل جائے گا۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی اور میں خوف زدہ بھی ہو گیا۔ ایک وقت تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں یہ سکہ لینے سے انکار کر دوں، پھر میرے ذہن میں اماں کی حالت اور بہنوں کی بھوک گھومی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سکہ رکھا۔ میں حیرانگی سے ہاتھ پر رکھے سکے کو دیکھ رہا تھا جو عام سکے سے مختلف تھا۔ میں کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ اچانک بجلی چمکی اور میں جو بجلی چمکنے اور بادل گرجنے کے ڈر سے ایک دم سمٹا، اچانک سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ عورت غائب تھی۔ میں خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے وہاں سے اٹھا اور تیز برستے بارش میں قریبی بازار دوڑ پڑا، کیونکہ میں بہت جلد بہنوں کے لیے کچھ خریدنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اس عورت نے کہا تھا کہ یہ سکہ رات کے وقت ہی خرچ کر سکتا ہوں۔ میں ہوٹل کے قریب پہنچا تو ہوٹل کے مالک کو بولا، کھانا مل سکتا ہے؟ میری حالت دیکھتے ہوئے وہ بولا، چل جا یہاں سے، تنگ نہ کر، پہلے اتنی تیز بارش ہے، کوئی گاہک نہیں آ رہا، اور اب تو آ کر تنگ کرنے لگا۔ تبھی میں بولا، چچا فری میں کھانا نہیں مانگ رہا، یہ سکہ لے اور مجھے کھانا دے۔ اس چچا ہوٹل والے نے جیسے ہی سکے کی طرف دیکھا، آنکھیں پھاڑ کر دوبارہ سے میری طرف متوجہ ہوا اور سکہ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بولا، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ میں حیرانگی سے چچا کو دیکھنے لگا اور بولا، آپ کو اس سے کیا؟ جہاں سے بھی ملا، اب مجھے اس کے بدلے میں کھانا دے۔ ہوٹل والے چچا نے شاپر میں کھانا ڈالنا شروع کیا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا اور بولا، دیکھ کہیں سے چوری تو نہیں کیا، سچ بتا۔ تبھی میں بولا، نہیں چچا، میری ماں ہمیں بھوکا رکھتی ہے لیکن ایسے کاموں سے پھر بھی منع کرتی ہے، بے فکر رہو، چوری کا نہیں۔ جیسے ہی چچا سے بات کہی تو وہ کام میں مگن ہو گئے اور اس برستی بارش میں شاپر ہاتھ میں تھامے گھر چل دیا۔ دل میں خوشی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ نہ جانے وہ عورت کون تھی اور مجھے سکہ کیوں دے کر گئی۔ سکہ دیکھتے ہی ہوٹل والے چچا اتنا خوش ہوئے۔ آخر سکے میں ایسا کیا تھا؟ کیا یہ کوئی سونے کا سکہ تھا؟ ہو سکتا ہے یہی ہو۔ سوچتے سوچتے میں گھر کے دروازے پر پہنچا۔ کپڑے پوری طرح سے گیلے تھے۔ ماں جو کمرے کے کونے میں خود کو بچاتی ہوئی بہنوں کو سمیٹ کر بیٹھی تھی اور بار بار کھانس رہی تھی، بخار بہت تیز تھا۔ میں نے ایک نظر اماں اور چھوٹی بہنوں کو دیکھا۔ اماں کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو بہنوں کو سائڈ پر کرتے ہوئے بولی، شانی کہاں گیا تھا؟ تو جانتا ہے کتنی بارش ہو رہی ہے، تمہیں ٹھنڈ لگ گئی تو میں کیا کروں گی؟ تبھی میں بولا، لیکن اماں آپ کو بھی تو ٹھنڈ لگ چکی ہے، فکر نہیں کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تبھی اماں جلدی سے اٹھی اور بریف کیس سے میرا سوٹ نکال کر بڑھایا اور بولی، جلدی سے گیلے کپڑے اتار دے، یہ پہن لے۔ میں نے کھانے کا شاپر سائڈ پر رکھا تو بہنیں خوش ہو گئیں اور کھانے پر ایسے ٹوٹ پڑیں جیسے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ اتنے میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اماں بولی، شانی سچ بتا، یہ کھانا کہاں سے لایا؟ دیکھ جھوٹ نہ بولی، کیونکہ میں نے تجھے جھوٹ بولنا نہیں سکھایا۔ تبھی میں بولا، اماں میرا اعتبار کریں، میں نے یہ کھانا کہیں سے چرایا نہیں ہے، بلکہ کسی نیک عورت نے مدد کی۔ تبھی اماں نے جواب دیا، دیکھنا بیٹا، دنیا میں بہت برے لوگ بھی اور اچھے بھی، لیکن وہ عورت تمہیں اتنا سارا کھانا کیسے دے گئی؟ میں نے جواب دیا، اماں وہ مجھے کھانا نہیں دے گئی بلکہ سکہ دے گئی تھی،
اس کے بدلے میں ہوٹل سے خرید لایا ہوں۔ اماں بھی حیران ہو رہی تھی۔ ماں کی حیرانگی ایک طرف تھی، لیکن میں خود بھی حیران تھا کہ وہ عورت کوئی انسان تھی کیا؟ اس کا پراسرار چہرہ میری آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی بارش بھی رک گئی، سورج نکل آیا۔ اماں کے ساتھ میں نے بھی شکر ادا کیا۔ ابھی تک رات کا بچا ہوا کھانا پڑا تھا، وہ پھر ہم نے اگلے دن سیر ہو کر کھا لیا۔ لیکن نہ جانے کیوں رات کے وقت میرے دل میں یہ بات آنے لگی کہ آج پھر مزار کے پاس جاؤں جہاں وہ عورت ملی تھی۔ شاید آج پھر میں امید کر رہا تھا کہ دوبارہ میری مدد کرے، لیکن حیرانگی کا جھٹکا تو تب لگا جب میں مزار پر پہنچا تو وہ عورت وہاں کھڑی تھی۔ مزار بالکل سنسان تھا، اس وقت کوئی چرند پرند بھی نہیں تھا۔ وہ سفید چادر میں لپٹی ایک سائٹ پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی نہ جانے کیوں اس کے قریب چلا گیا اور بولا، آپ آج پھر یہاں آئیے؟ تو اس نے جواب دیا، تم بھی تو یہاں آئے ہو۔ تو میں نے تو آنا ہی تھا۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، لیکن کیوں؟ اس نے جواب دیا، ایسے لگتا ہے تمہارے ساتھ گہرا تعلق بن گیا ہے۔ تبھی میں بولا، لیکن میں تو آپ کو جانتا تک نہیں، آپ کا چہرہ بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا۔ میں نے اس کا آدھا چہرہ دیکھا جو بھی ڈھانپا تھا، آدھا چہرہ ہی نظر آ رہا تھا۔ تبھی وہ بولی، آج پھر کھانا چاہیے؟ تو میں نے جواب دیا، ہاں میری بہنیں بھوکی ہیں، جو کھانا کل آپ کے دیے ہوئے سکے سے خریدا تھا وہ سارا کھانا ختم ہو چکا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ تبھی وہ بولی، جانتی تھی تم ضرور آؤ گے۔ اس بات سے میں بہت حیران ہوا کہ اس کو اس کا علم کیسے ہوا کہ میں آج بھی یہاں آؤں گا۔ میں بولا، لیکن آپ کیسے یہ بات جانتی ہیں؟ تو وہ مسکرائی اور بولی، میں تو بہت کچھ جانتی ہوں جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کا آدھا ڈھانپا چہرہ بہت خوفناک لگتا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کا دیا گیا سکہ میں دن کے وقت کیوں نہیں خرچ کر سکتا تھا؟ وہ لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر ہتھیلی میری طرف بڑھائی۔ اس میں 2 سکے چمک رہے تھے۔ وہ بولی، یہ رکھ لو۔ ایک دفعہ پھر میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، آپ یہ سکے کہاں سے لے کر آتی ہیں؟ اس نے جواب دیا، تمہیں سکوں سے غرض ہونی چاہیے، اس بات سے نہیں کہ یہ کہاں سے لاتی ہوں۔ جہاں سے بھی لاتی ہوں یہ ایمانداری سے کمائے سکے ہیں۔ تم انہیں دن کے وقت کیوں نہیں استعمال کر سکتے یہ بھی بتا دوں گی، اور یہ سکے کسی غریب کے کام آئیں گے۔ میرے لیے اس سے خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ سکے ابھی میں نے اس کی ہتھیلی سے اٹھائے نہیں تھے، کیونکہ میں حیران ہونے کے ساتھ خوفزدہ بھی تھا کہ آخر یہ میری ہی مدد کیوں کر رہی ہے۔ تبھی وہ بولی، گھبرا کیوں رہے ہو؟ میں تم سے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہتی، صرف تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، اور یہ ادھار نہیں ہے بلکہ تمہارے ہیں، جیسے چاہو انہیں خرچ کر سکتے ہو۔ تبھی میں بولا، لیکن آپ ہیں کون؟ مجھے یہ کیوں نہیں بتاتی؟ تبھی اس نے جواب دیا، وقت آنے پر بتا دوں گی کہ کون ہوں، لیکن اس وقت تمہیں مدد کی ضرورت ہے، اور یہ سکے رکھو، اپنی بہنوں اور ماں کے لیے کھانا لے جاؤ، اور ماں کا علاج بھی کرواؤ، اور کل ضرور آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ یہ بات کہتے ہی اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بہت پیارے بچے ہو، خوش قسمت ہے تمہاری ماں جسے تمہارے جیسا بیٹا ملا جو انتہائی نیک اور اچھی سیرت کا مالک ہے۔ تم بڑے ہو کر اچھے انسان بنو گے، یہ میں اچھے سے جانتی ہوں۔ میں نے ہلکا سا مسکرایا اور وہ سکے اس کے ہاتھ سے اٹھا کر کھڑا ہوا، لیکن اس وقت میرے دل میں یہی خدشہ تھا کہ نہ جانے یہ میری مدد کیوں کر رہی ہے۔ اتنا یقین دلانے کے باوجود تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ میں دبے پاؤں وہاں سے چلنے لگا۔ جیسے ہی پھر سے پیچھے مڑا میرے ہوشان خطا ہو گئے۔ وہ عورت وہاں سے غائب تھی، لیکن جس جگہ وہ کھڑی تھی وہاں سے عجیب و غریب دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں سکے لے کر دوبارہ سے چچا ہوٹل والے کے پاس پہنچا۔ چچا آج پھر سکوں کو دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ تبھی وہ بولے، ایک بات بتاؤ، تمہارے پاس یہ سونے کے سکے کہاں سے آتے ہیں؟ تم تو اتنے امیر نہیں ہو، ضرور کہیں سے چوری کرتے ہو۔ تبھی میں بولا، چچا آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ میری ماں نے مجھے چوری کرنا نہیں سکھایا، آپ یہ سکے رکھیں اور مجھے کھانا دیں۔ چچا نے دونوں سکے رکھ لیے اور خوش ہو گئے۔ ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھ رہے تھے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ تبھی میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے کہ دیکھ، کسی کو یہ مت بتانا کہ تو یہ سونے کے سکے مجھے دے کر یہاں سے کھانا لے کر جاتا ہے۔ تبھی میں بولا، چچا میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ بے فکر رہیں۔ آج بھی میں اسی طرح کھانا لے کر گھر پہنچا، لیکن آج میرے ہاتھ میں کھانے کا شاپر دیکھ کر اماں کو بہت غصہ آیا۔ تبھی وہ بولی، کہاں سے لے کر آتا ہے اتنا کھانا؟ اور یہ طرح طرح کے لوازمات، یہ اتنے کھانے کہاں سے ملتے ہیں؟ کون مدد کرتا ہے؟ اماں نے وہ شاپر باندھ کر ایک سائڈ پر رکھ دیا اور بولی،
जैसे इस खाने को लेकर आया इसे वापस छोड़ा। मैं ये बच्चों को खाने नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें ये सब करने से मना किया था। देख, मैं तेरी परवरिश ऐसे नहीं की थी कि तू चोरियां करके खाना लाए। तभी मैं बोला, माँ, आप अपनी शानी पर यकीन नहीं करती? मैंने ये खाना चोरी नहीं किया, सच में किसी ने मेरी मदद की है। अम्मा, वो बहुत अच्छी औरत है जो मेरी मदद करती है। देखें, आपको यकीन नहीं आता तो मेरे साथ मज़ार पर चलें, खुद देख लीजिएगा, यकीन हो जाएगा। तभी अम्मा बोली, तुम मज़ार पर गए थे? कल भी तुम मज़ार से ही खाना लाए थे? तभी मैंने इस बात में सर हिलाया और बोला, हाँ अम्मा, मैंने आपसे सिर्फ ये झूठ बोला है, आपको ये नहीं बताया था कि मज़ार से खाना लाया हूँ। लेकिन अम्मा, आपकी कसम खाकर कहता हूँ, मैंने ये खाना कहीं से चोरी नहीं किया। तभी अम्मा बोली, देख शानी, मैंने तुझे मना किया था, वो मज़ार बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ जिन्नात का साया है और ऐसे ही जिन्नात इंसानों को बहला फुसला कर अपने कब्जे में कर लेते हैं। देख, तू मेरा इकलौता बेटा है, मैं तुझे अपने से दूर नहीं करना चाहती। मैं बोला, माँ, फ़िक्रमंद क्यों होती हैं? कुछ भी ऐसा नहीं है, वो एक आम औरत है और बहुत अच्छी है। आपको ज़रूर उससे मिलवाऊंगा, वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई है, मुझे बहुत प्यार करती हैं। अम्मा को कुछ तसल्ली हुई थी। तभी अम्मा ने खाने का शॉपर पकड़ा और ख़ुद भी खाया और बहनों को भी खिलाया। अम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मेरा भी दिल खिल उठा। मैं अपनी माँ को ऐसे ही खुश देखना चाहता था और अपनी छोटी छोटी बहनों को पेट भर के खाना खाता, हंसते खेलते देखता तो मेरा दिल खुश हो जाता। अब मेरा रोज़ का मामूल बन चुका था कि मैं मज़ार पर जाता और वो औरत मेरे पास बैठ जाती, लेकिन वो अपना आधा चेहरा वैसे ही छुपाए रखती। मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की कि उससे पूछ सकूं कि ये कौन है, लेकिन हर दफ़ा वो बात को टाल देती। लेकिन हर रोज़ सिक्कों की तादाद बढ़ जाती थी। पहले रोज़ 1 सिक्का, अगले दिन 2, इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते 100 सिक्के मुझे मिले थे। लेकिन अब मैं सारे सिक्के होटल वाले चचा को नहीं देता था, बल्कि 1-2 उन्हें दे देता, बाकी खुद के पास जमा कर लेता। लेकिन ऐसा कब तक चलता? वो औरत आखिर कौन थी जो मेरी यूं मदद करती जा रही थी और पूछती भी नहीं थी कि वो सिक्के में कहाँ खर्च करता हूँ? मैंने इरादा कर लिया कि आज मैं उससे ज़रूर पूछूंगा कि वो कौन है और मेरी इतनी मदद क्यों कर रही है। उस दिन जैसे ही मैं मज़ार पर पहुंचा तो वो औरत वहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने पूरे मज़ार में ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आई। पहले दिन जब मैं उस मज़ार पर आया तो काफ़ी गहमा गहमी थी, लेकिन अब जब भी यहाँ आता तो यहाँ कोई नहीं होता सिवाय उस औरत के। आज भी वो नज़र नहीं आ रही थी। तभी अचानक से मज़ार में जलते चिराग लरजने लगे। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं उन लरजते चिरागों को देखकर भागता हुआ मज़ार से बाहर निकला, क्योंकि अंदर का मंजर बिल्कुल भी देखने के काबिल नहीं था। डर और खौफ के मारे मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन हिलने लगी। मैं वहीं सीढ़ियों पर एक साइड पर दुबक कर बैठ गया। शायद अम्मा ठीक ही कहती हैं कि ये मज़ार जिन्नात का है, यहाँ इंसान तो आते ही नहीं है। लेकिन क्या वो औरत सच में कोई जिनज़ादी थी? ये बात मेरे जहन में आ रही थी, लेकिन अब मुझसे यहाँ हिला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि मज़ार बुरी तरह से हिल रहा था। मैं यहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पाँव जंजीरों में बांध दिए हों। अब मुझे माँ की बातें सच्ची लगने लगी थी। क्या मैं यहाँ से बचकर नहीं जा सकता? वो सच में कोई जिनज़ादी थी जिसने मुझे लालच देकर जाल में फंसा लिया, और अब वो मुझे यहाँ से अपनी दुनिया में ले जाएगी और मैं हमेशा के लिए अपनी माँ और बहनों से दूर हो जाऊँगा। ये सोचकर मैं बुरी तरह से चीखने लगा। मैंने अपने दोनों हाथ कानों पर रखे और बुरी तरह से चीख रहा था। तभी मुझे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। मैं चीखते चीखते एकदम खामोश हुआ तो सच में मेरे करीब कोई खड़ा था। मैंने उसके पाँव देखे तो मेरे ओसान खता हो गए, क्योंकि जो वजूद मेरे पास खड़ा था उसके पाँव उल्टे थे। मैंने उसे पाँव से देखना शुरू किया। जैसे ही उसके चेहरे तक पहुंचा तो सच में मेरा पूरे का पूरा जिस्म लरस गया था, क्योंकि ये तो वही औरत थी जिसने अपना आधा चेहरा ढांपा हुआ था। पहले वो सफ़ेद कलर के दुपट्टे में नहीं थी, बल्कि आज वो काले रंग की बड़ी सी चादर अपने इर्द गिर्द लपेटे रखे थे। तभी वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, मैं माज़रत चाहती हूँ बेटा,
تمہیں یہاں کچھ پریشانی اٹھانی پڑی، لیکن آج وہ وقت آ گیا جب میں تمہیں اپنی حقیقت بتا دوں گی، کیونکہ اب اگر میں نے تمہیں اپنی حقیقت نہیں بتائی تو تم دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤ گے، اور ویسے بھی اب تو تم کسی کے بھی محتاج نہیں رہے۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور ہمت کر کے پوچھا، آپ کون ہیں اور میری مدد کیوں کر رہی ہیں؟ وہ دھیرے سے مسکرائی اور بولی، میں اس مزار کے نگہبان عام انسان نہیں ہوں، بلکہ جن زادی ہوں، اور جن زادی بھی کوئی عام جن زادی نہیں بلکہ ملکہ جنات۔ میرا شوہر شہنشاہ جنات ہے، پورے کوکاف پر ہم دونوں کی سلطنت چلتی ہے۔ میں ملکہ ہوں، لیکن صرف اپنے کوکاف کی۔ یہاں انسانی دنیا میں ہمارا یہ مزار بہت دیر سے ویران پڑا تھا۔ یہاں بہت سارے جنات کبھی کبھار آتے اور پھر چلے جاتے، لیکن میں اس مزار کو دوبارہ سے پوری طرح سے بحال کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ مزار میرے باپ کا ہے، میرا باپ جو کہ کسی آدم زادی سے محبت کرتا تھا اور پھر اس سے اس نے شادی کر لی۔ میں ایک آدم زادی اور جن زادے کی بیٹی ہوں۔ پھر جب میرے باپ نے میری ماں آدم زادی سے شادی کر لی تو انسانی لوگوں کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ کوئی آدم زاد ایک جن زادی کے ساتھ رہے۔ انہوں نے ایک عامل کے ذریعے میرے باپ کو قید کروا لیا، لیکن میری ماں اس وقت امید سے تھی۔ میرا باپ کئی سال اس عامل کی قید میں رہا، لیکن پھر جب میں پیدا ہوئی تو میرے پیدا ہوتے ہی میرے چچا آ کر مجھے یہاں سے لے کر چلے گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ بات اچھی طرح سے کہ اس ظالم دنیا کے لوگ مجھے بھی کبھی بھی زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ یوں میں واپس اپنی دنیا میں چلی گئی تھی، لیکن میرا باپ ابھی بھی اسی عامل کی قید میں تھا۔ اپنا دم توڑ گیا وہ، کیونکہ اس عامل نے میرے باپ کو بھوکا پیاسا رکھا ہوا تھا اور میرے باپ کو ایسی سزا دی کہ اس نے ایک آدم زادی سے محبت کی ہے۔ میری ماں بھی میرے باپ کی جدائی میں مر گئی تھی، کیونکہ وہ میرے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ میرا باپ اسی قید میں اپنی سانسیں پوری کر گیا۔ میرے باپ کی وصیت ایک کبوتر کے ذریعے میرے چچا تک پہنچی تھی۔ میرے باپ کا کہنا تھا کہ ان کا مزار کسی انسانی دنیا میں ہی بنایا جائے، اور چچا سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کی پوری طرح سے حفاظت کرے اور اسے جتنا ہو سکے انسانی دنیا سے بہت دور رکھے، کیونکہ میری ماں کی قبر بھی یہیں پاس ہی ایک قبرستان میں ہے اور میرا باپ بھی یہیں پر دفن ہونا چاہتا تھا۔ بس تب سے یہ مزار یہاں پر ہے۔ کئی لوگ تو اسے انسانی مزار سمجھتے ہیں اور یہاں پر آ کر منتیں مرادیں مانگتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ظالم ہوتے ہیں۔ وہ یہ بات جان گئے تھے کہ یہ مزار کوئی انسانی مزار نہیں ہے، کیونکہ نیک دل انسانوں کو یہاں پر کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا۔ جب کہ کوئی برا انسان یہاں آتا تو میں اسے سخت سزا ضرور دیتی تھی۔ اسی لیے یہ مزار جنات کا مزار مشہور ہو گیا، کیونکہ ان برے انسانوں کی وجہ سے ہی میں اپنے ماں اور باپ دونوں سے جدا ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں انسانوں کے لیے میرے دل میں بہت زیادہ نفرت بھری ہوئی تھی۔ میں تو بے حد نفرت کرتی تھی انسانوں سے، لیکن صرف اور صرف برے انسانوں سے۔ نیک انسانوں سے میں ہمیشہ سے ہمدردی کرتی آئی ہوں، کیونکہ میں صرف ایک جن زادی ہی نہیں ہوں، بلکہ ایک آدم زادی کا خون بھی میری رگوں میں پوری طرح بہتا ہے۔ اسی وجہ سے جہاں ظالم انسانوں سے نفرت کرتی ہوں، وہیں اچھے انسانوں سے محبت بھی کرتی ہوں۔ پھر میری شادی چچا نے اپنے ایک بیٹے سے کر دی، جو کہ میرے چچا کے بعد شہنشاہ جنات بن گیا۔ لیکن ہماری شادی کو کئی سال گزر گئے، ہمارے پاس پھر بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد ایک دن جب میں یہاں مزار پر آئی، میں اکثر یہاں آتی جاتی رہتی تھی، کیونکہ میں اس مزار کی رکھوالی خود کرنا چاہتی تھی۔ پھر اس دن مجھے تم مل گئے۔ تمہیں یوں بے بس دیکھ کر میں یہ بات جان گئی تھی کہ تم تو انتہائی مجبور ہو۔ نہ جانے تمہارا یہ معصوم چہرہ دیکھ کر مجھے تم پر بے حد پیار آیا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں، بس یہی سوچ کر میں تمہارے پاس آئی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن آپ نے اپنا آدھا چہرہ کیوں چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ تبھی اس نے جواب دیا
کہ میرا آدھا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ میں ایک آدم زادی اور جن ذات کی اولاد ہوں۔ اسی وجہ سے میرا آدھا چہرہ بہت زیادہ بھیانک ہے۔ اگر تم اسے کسی بھی طرح سے دیکھ لیتے تو شاید تم بے ہوش ہی ہو جاتے، اسی لیے میں نے تمہیں اپنا آدھا چہرہ بالکل بھی نہیں دکھایا۔ اب میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا جو ابھی بھی اپنا آدھا چہرہ چھپائے کھڑی تھی۔ تبھی میں بولا، لیکن آپ نے میری ہی مدد کیوں کی؟ آپ تو کہتی ہیں کہ بہت سارے نیک انسان یہاں آتے رہتے ہیں۔ تبھی وہ بولی، میں اولاد سے ترسی ہوئی تھی۔ تمہیں دیکھ کر میرے دل میں یہ احساس ہوتا کہ اگر میرا کوئی بچہ ہوتا تو وہ بالکل تمہارے جیسا ہوتا۔ بس یہی سوچ کر بالکل اپنے بچوں جیسے تمہیں پیار کرنے لگی تھی۔ میں یہ سب سن کر ششدر رہ گیا۔ تبھی وہ بولی، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، اور میں چاہتی ہوں کہ تمہیں یہ احساس نہ ہو کہ تم کسی کی مدد کے محتاج ہو۔ یہ سکے تو صرف تمہارے راستے میں آسانی کے لیے تھے، مگر اب تو تم بڑے ہو گئے ہو، اس لیے آج کے بعد میں تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گی۔ میرے دل میں یہ بات سن کر ایک عجیب سا درد اٹھنے لگ گیا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مجھے ہمیشہ کے لیے کوئی اپنا بچھڑ کر جا رہا ہو۔ تبھی میں بولا، کیا میں آپ کو اب کبھی بھی نہیں دیکھ سکوں گا؟ تبھی وہ بولی، اگر کبھی تمہیں میری ضرورت پیش آئے گی تو میں خود بخود تمہارے پاس آ جاؤں گی، کیونکہ میں نے تمہیں پہلی نظر میں ہی اپنی اولاد کی طرح دیکھا تھا، اور میں یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے نبھاؤں گی۔ لیکن اب کبھی بھی شاید میں تمہیں نظر نہیں آ سکوں گی، لیکن اب تم صرف میرا سایہ دیکھ سکتے ہو۔ تبھی میں حیران ہوتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، لیکن آپ خود ہی تو کہتی ہیں کہ آپ آدھی جن ذاتی اور آدھی انسان ہیں، تو کیا آپ آدھا چہرہ بھی میرے سامنے نہیں لے کر آئیں گی؟ کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے ساتھ میرا اپنائیت کا رشتہ بن گیا ہے۔ تبھی وہ مسکرائی اور بولی، بس تم مزار کے پاس آ کر مجھے پکارنا، میں تمہیں دیکھ سکوں گی مگر تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ تبھی اس نے ایک بہت بڑی تھیلی میری طرف بڑھا دی اور بولی، یہ تھیلی اپنے پاس رکھو، اس سے تم اپنا ایک بہت بڑا کاروبار کر سکتے ہو، اپنے لیے ایک اچھا سا گھر بنا سکتے ہو، اور اب تم کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں رہو گے، کیونکہ یہ دعا تمہیں تمہاری ملکہ جن ذاتی ماں دیتی ہے۔ اور یہ سکے، یہ پہلے جس انسان کے پاس آنے تھے وہ صرف رات کو ہی اسے خرچ کر سکتا تھا، اس کے بعد جو بھی خرچ کرے گا وہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ میں تو حیرانگی سے اس جن ذاتی کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے ساتھ نہ میرا خون کا رشتہ تھا اور نہ ہی انسانیت کا رشتہ تھا۔ وہ ایک جن ذاتی تھی، پھر بھی میری اتنی زیادہ مدد کر رہی تھی اور مجھے بالکل اپنی اولاد کی طرح سمجھ رہی تھی۔ میری آنکھیں آنسو سے بھر آئی۔ اتنی بات کہتے ہی وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور میری ٹھوڑی پکڑ کر اوپر کی اور بولی، فکر مند نہ ہونا، اور یہ نہ سوچنا کہ میں تمہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہوں، بلکہ یہ مزار ہمیشہ کے لیے یہاں قائم ہے، اور تم یہی سمجھنا کہ میں بھی ہمیشہ یہاں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سفید دھوئیں میں تحلیل ہو گئی۔ وہ دھواں آہستہ آہستہ میری آنکھوں سے دور ہوتا جا رہا تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ اپنے کسی خاص کے جدا ہونے کا غم محسوس ہو رہا تھا، جیسے میرے جسم کا کوئی حصہ مجھ سے الگ ہو رہا ہو۔ اتنے عرصے میں اس قدر محبت ہو گئی تھی مجھے اس جن ذاتی سے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں نے آنسو صاف کیے اور خود کو پہلی بار تنہا نہیں بلکہ مضبوط محسوس کیا تھا۔ اس ملکہ جن ذاتی کی وجہ سے میں اس مقام تک پہنچا جس مقام تک جانے کے صرف خواب دیکھے تھے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کو بہتر خیال رکھ سکتا تھا۔ میں 20 سال کا ہو چکا تھا جب وہ جن ذاتی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ میں نے وہ سارے سکے بیچے جو آج تک میں نے جمع کیے تھے، اور اب جو جاتے ہوئے اس جن ذاتی نے مجھے دیے تھے۔ یہ سکے بیچ کر میں نے ایک بہت بڑا ہوٹل بنا لیا۔ اب میں ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ کا مالک بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ایک پیلس بھی بنا لیا۔ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہا۔ میں اپنے شہر کا امیر ترین انسان مانا جاتا ہوں۔ میری تینوں بہنوں کو میں نے پڑھا لکھا کر ان کی شادی کر دی۔ مجھے اور میری ماں کو کئی دفعہ حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہوئی۔
یہ صرف اور صرف اس ملکہ جنزادی کی وجہ سے ہے۔ اب میں 2 بچوں کا باپ ہوں، لیکن اس جنزادی کا احسان نہیں بھولا۔ میں آج بھی اس مزار پر جاتا ہوں اس امید سے کہ شاید وہ پھر دکھائی دے، مگر اب وہ کبھی بھی مجھے نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ بات میں جانتا ہوں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ بس یہ سب کچھ دیکھ کر ہی میں خوش ہو جاتا ہوں۔ میرے ہوٹل پر غریبوں کے لیے ہر روز کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی غریب یتیم بھوکا نہ رہے، کیونکہ یہ سب کچھ میرے پاس اللہ کا دیا اور جن زادی کے وسیلے سے ہے۔ اس طرح بھی میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی بھی ایسا غریب ہو جس کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہ ہو، اسے میرے ہوٹل کا ضرور بتا دیجیے گا۔ میں اس کو فری میں کھانا دوں گا، اور مجھے بتائیں کہ مجھے غریبوں کی مدد اور کس طرح سے کرنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کروں۔